تے اس تو برکتاں سب لوگ پاون تے قوماں اس دیاں دن بعد گاون، یعنی ساری برکتوں کا منبع خدا ہے اور ساری قومیں اس کی تعریف کریں گی اس کی نجات کے ایک کام کے لیے۔ آمین۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال، اپنے پروگرام کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور زندہ خدا کے نام سے آپ کے لیے برکت بھی چاہتا ہوں کہ آپ یقیناً بڑی دلچسپی کے ساتھ پچھلے کئی ہفتوں سے خدا کا کلام معلومات پر مبنی گفتگو اپنے فیملی کے ساتھ مل کر، اپنے بہن و بھائیوں کے ساتھ مل کر، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر، ایون اپنے بیڈ روم میں، اپنے لانچ کے اندر، کہیں بھی آپ اس کو ملاحظہ کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا ایک سلسلہ ہے جس میں ہم نے پچھلے ہفتوں میں خدا کے کلام کو بانٹا، اور بالخصوص جو لاسٹ ویک تھا، پچھلا ہفتہ، اس کے اندر ہم نے سیکھا اور بہت ساری معلومات اکٹھی کیں جناب حضرت ابراہیم، حضرت ابراہام کے خاندان کے بارے میں، اور اس کے گھر کی جو اولاد پیدا ہوئی اور ان کی دو بیویاں حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ کے بارے میں، اور پھر ہم تھوڑا سا اس گفتگو کو آج آگے بڑھائیں گے کہ کس طور سے خدا نے جو عہد باندھا، خدا نے برکت کا، اس کے متعلق ہمیں توریت شریف پیدائش کی کتاب کیا بتاتی ہے۔ آئیے ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اسے بڑے غور سے سنیں گے، دیکھیں گے، اور یہ پوری دنیا کے لیے، جہاں تک یہ پروگرام آواز جا رہی ہے، جہاں تک یہ پروگرام جائے گا، وہاں تک یہ برکت جو ہے دنیا کے ساتھ بانٹی جائے گی۔ تو میں آپ کے لیے ایک حوالہ اور تلاوت کے طور پر پڑھتا ہوں تاکہ ہمیں خداوند کے کلام میں سے اور سیکھنے کا موقع ملے کہ بظاہر دنیا کے دو بڑے مذاہب کے درمیان میں اگر کوئی بات ہے بھی تو ہمیں خدا کے کلام سے اس کی رہنمائی لینی ہے، اور خدا کا کلام ہی ہے جو ہماری راہوں کو سیدھا کر سکتا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے قریب لا سکتا ہے۔ ہم پچھلی گفتگو میں پچھلے ہفتے چیپٹر 16 تک ہم گئے تھے، یعنی 16ویں باب تک ہم نے دیکھا تھا، لیکن آج ہم 17ویں باب میں سے خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے، بائبل مقدس میں سے، توریت شریف میں سے، اور 17ویں باب کی میں 6 آیت پڑھوں گا۔ اور یہ باب جو شروع ہوتا ہے جب ابراہم 99 برس کا ہوا تھا، تب یہ چیپٹر اس کا آغاز ہوتا ہے، لیکن 6 آیت میں لکھا ہے، اور میں تجھے بہت برومند کروں گا اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی اور بادشاہ تیری اولاد میں سے برپا ہوں گے، اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیری بعد نسل کے درمیان ان کی سب پشتوں کے لیے اپنا عہد جو ابدی ہوگا باندھوں گا، تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا رہوں۔ تو خداوند کا کلام یہ بتاتا ہے کہ خدا نے اپنے جو عہد کو ہے وہ ابراہم کے ساتھ باندھا اس 17ویں باب کے اندر، اور اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ابدی عہد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور پھر اگر ہم اس کی 10ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو اس کا نشان ہمیں ملتا ہے، اور وہ نشان یہ ہے، اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان میں ہے، اور جسے تم مانو گے، سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے۔ تو کلام کی بات ہمیں یہ بات ظاہر کر رہی ہے کہ فرزند نرینہ کا جو ہے وہ ختنہ کیا جائے، اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا ختنہ کیا کرنا، اور یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ تمہارے ہاں پشت در پشت ہر لڑکے کا ختنہ جب وہ 8 روز کا ہو جائے کیا جائے، خواہ وہ گھر میں پیدا ہو، خواہ اسے کسی پردیسی سے خریدا ہو جو تیری نسل سے نہیں۔ لازم ہے کہ تیرے خانہ زاد اور تیرے زر خرید کا ختنہ کیا جائے، اور میرا عہد تمہارے جسم میں ابدی ہوگا، اور وہ فرزند نرینہ جس کا ختنہ نہ ہوا ہو وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے، کیونکہ اس نے میرا عہد توڑا ہے۔ تو یہ چند ضروری باتیں تھیں، کیونکہ جناب حضرت ابراہیم جو ہیں ان کی 2 اولادوں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، اور 2 ہی عورتیں جو ہیں وہ ان کے نام سے منسوب تھیں، حضرت ہاجرہ اور پھر حضرت سارہ۔
تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خدا نے عہد کا ایک نشان ٹھہرایا ہے، اور پھر ہم اس کے باب کی 18ویں آیت کو جب پڑھتے ہیں تو اس میں لکھتا ہے، اور ابراہیم نے خدا سے کہا کہ کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے۔ اور یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اگر ہم اس کی 16ویں آیت کو پڑھتے ہیں بلکہ 15ویں آیت سے، تو خدا کا کلام اور وضاحت کرتا ہے کہ یہ ابراہیم کے لیے کیوں اظہار کا باعث بنا کہ اس نے یہ بات کہی۔ اور خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ ساری جو تیری بیوی ہے سو اس کو ساری نہ پکارنا، اس کا نام سارا ہوگا، اور میں اسے برکت دوں گا اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا، یقیناً میں اسے برکت دوں گا، قومیں اس کی نسل سے ہوں گی اور عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے۔ تب ابراہیم سرنگوں ہوا اور ہنس کر دل میں کہنے لگا، کیا 100 برس کے بوڑھے سے کوئی بچہ ہوگا، اور کیا سارا کے جو 90 برس کی ہے اولاد ہوگی؟ تو یہ وہ تناظر تھا جو باہمی گفتگو ہو رہی ہے اور خوشخبری مل رہی ہے، لیکن ابراہیم یہ کہتا ہے کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور جو سارا ہے وہ 90 برس کی ہے۔ لیکن ابراہیم نے خواہش کا اظہار کیا، اور ابراہیم نے خدا سے کہا کہ کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے۔ تب خدا نے فرمایا، بے شک تیری بیوی سارا کے تجھ سے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام اسحاق رکھنا، اور میں اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا عہد جو ابدی ہے باندھوں گا، اور اسماعیل کے حق میں بھی میں نے تیری دعا سنی۔ تو گویا ہم کلام میں سے یہ سیکھتے ہیں کہ جو حضرت اسماعیل ہیں وہ بھی دعائے خلیل کا نتیجہ ہیں۔ اب اکثر ہمارے مسلمان بہن بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی کہتے ہیں، لیکن یہ بھی بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایمان ہی کے سبب سے وہ خدا کا دوست کہلایا۔ تو خلیل کا مطلب ہے دوست کہلانا، لیکن یہاں پہ حضرت ابراہیم نے یقینی طور پر اپنی اس اولاد کے لیے بھی دعا مانگی، اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ میں نے اسماعیل کے حق میں بھی تیری دعا سنی، دیکھ میں اسے برکت دوں گا۔ لعنت کا لفظ استعمال نہیں ہوا، اور ہم زبوروں کی کتاب کے اندر سے گاتے ہیں کہ اس تو برکتاں سب لوگ پاون۔ وہ یہی عہد کا حصہ ہے کہ دنیا کے تمام قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے، اور خدا نے کہا میں اسے برکت دوں گا اور اسے برومند کروں گا، اسے بہت بڑھاؤں گا، اور اس سے 12 سردار پیدا ہوں گے، اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا۔ لیکن میں اپنا عہد اسحاق سے باندھوں گا، جو اگلے سال اسی وقت معین پر سارا سے پیدا ہوگا۔ اور جب خدا ابراہیم سے باتیں کر چکا تو اس کے پاس سے اوپر چلا گیا۔ تو خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا اپنے خلیل کی، خدا اپنے دوست کی، خدا اپنے ایماندار بندے کی دعا سن رہا تھا، اور اس نے برکت کا اظہار کیا۔ ایون جو غلط فہمی ہے ہمارے دونوں بڑے مذاہب کے درمیان میں، تو معاذ اللہ خدا میں معاف کرے، خدا نے اسماعیل کے لیے لعنت کا اعلان نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا میں نے تیری دعا کو سنا، یہ بھی نجات میں داخل ہوں گے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس کی 23ویں آیت میں، تب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اور سب خانہ زادوں کو اور اپنے سب زر خریدوں کو، یعنی اپنے گھر کے سب مردوں کو لیا، اور اسی روز خدا کے حکم کے مطابق ان کا ختنہ کیا۔ ابراہیم 99 برس کا تھا جب اس کا ختنہ ہوا، اور جب اس کے بیٹے اسماعیل کا ختنہ ہوا تو وہ 13 برس کا تھا۔ ابراہیم اور اس کے بیٹے اسماعیل کا ختنہ ایک ہی دن ہوا، اور اس کے گھر کے سب مردوں کا ختنہ، خانہ زادوں کا اور ان کا بھی جو پردیسیوں سے خریدے گئے تھے اس کے ساتھ ہوا۔ تو بڑے انصاف پر مبنی گفتگو ہم نے کرنی ہے کہ وہ خدا کا ایک مقرب بندہ تھا، محبوب بندہ تھا، اور خدا نے اس کی دعا کو سنا، اور پھر خدا نے جو عہد دیا تھا کہ تمہارے ہاں ہر جو فرزند نورینہ اس کا ختنہ کیے میرے عہد کا نشان ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر وہ ختنہ ہوتا ہے، اور پھر ہم جب کمپیئر کرتے ہیں 17ویں باب کی 6 آیت کو اور 18ویں سے 20ویں آیت کو، اور پھر 27 ورس تک، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے برکت کا خدا نے قوموں کے لیے وعدہ کیا ہے۔ اور ہماری جو گفتگو کا آغاز ہوا تھا پچھلے تقریباً 3 ہفتوں میں، وہ انسان اور خدا تھا، کہ انسان جو ہے وہ خدا کی اشرف المخلوقات ہے، اور خدا انسان سے پیار کرتا ہے اور اس کو بچانا چاہتا ہے۔ بلکہ انجیل شریف کے حصے میں یہ بھی لکھا ہے کہ خدا کسی ایک کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا ہے کہ سب لوگ توبہ کی نوبت تک پہنچیں۔ تو خواہ وہ ان کا تعلق اسماعیل سے ہو، خواہ اہل اسلام سے ہو، مسیحیت سے ہو، یہودیت سے ہو، حتیٰ کہ ان کا تعلق اگر ہندو مذہب سے بھی ہے، سکھ مذہب سے بھی ہے، پارسیوں سے ہے،
دنیا کے تمام قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ تو خدا کا جو منصوبہ ہے وہ عالمگیر ہے، وہ کسی خاص قوم اور قبیلے کے لیے صرف نہیں ہے، بلکہ نجات کے اوپر ہماری اجارہ داری نہیں ہے، ہماری اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے، بلکہ وہ خدا کی طرف سے ہے۔ اور خدا نے وعدہ جو کیا ہے، کیونکہ سب انسان اس کی صورت اور شبیہ پر بنے ہیں۔ اور میں نے کسی ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ جب ہم کسی ایک انسان سے نفرت کرتے ہیں تو بیسیکلی چونکہ خدا نے اس کو بھی اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا ہے، ہم انسان سے نفرت نہیں کرتے، بلکہ اس کے بنانے والے خالق، مالک اور مصور اعظم جو اس کو بنانے والا، اس سے نفرت کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے خدا کا پروگرام جو ہے وہ دونوں اقوام کے بابت ہے کہ خدا نے جو ہے وہ برکت کا وعدہ کیا ہے، لعنت کا وعدہ نہیں کیا، اور خدا نے نجات کو جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے۔ اس لیے خداوند کا کلام کہتا ہے کہ میں ایک نشان دوں گا اور وہ نشان پورا ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب کے لوگ ہوں، عجم کے لوگ ہوں، کالے ہوں، گورے ہوں، مسلم ہوں، مسیحی ہوں، یہودی ہوں، ان کا تعلق کسی بھی قوم، مذہب اور ملت سے ہے، اگر وہ خداوند کے پیغام کو مانتے ہیں، خداوند کے اس ارشاد پر یقین رکھتے ہیں، خدا کے پروگرام کو وہ مانتے ہیں، تو وہ خدا کی برکت اور نجات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں کہ صرف حضرت ابراہیم یا حضرت ابراہیم کی 2 بیویوں کا تذکرہ اصل میں کیا جاتا ہے، اور ان میں سے 2 بیویاں کون سی ہیں؟ عمومی طور پر جو خاص مشہور ہیں، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ۔ حالانکہ حضرت ابراہیم کی ایک اور بیوی بھی ہے، اور چونکہ ہم خاص اینگل اور تناظر میں کلام کو پڑھ لیتے ہیں یا معلومات کو لے لیتے ہیں، اور وہ جو خاص ہمارا اینگل ہوتا ہے وہی غلط فہمی کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہم تھوڑا سا 21ویں باب کو دیکھیں خداوند کے کلام میں سے، اور اس کی آیت نمبر 9 سے اگر ہم دیکھیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے، اور سارہ نے دیکھا کہ ہاجرہ مصری کا بیٹا جو ہے اس کے ابراہیم سے ہوا تھا، ٹھٹھے مارتا ہے۔ تب اس نے ابراہیم سے کہا کہ اس لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے، کیونکہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث نہ ہوگا۔ پر ابراہیم کو اس کے بیٹے کے باعث یہ بات نہایت بری معلوم ہوئی، اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تجھے اس لڑکے اور اپنی لونڈی کے باعث برا نہ لگے، جو کچھ سارہ تجھ سے کہتی ہے تو اس کی بات مان، کیونکہ اسحاق سے تیری نسل کا نام چلے گا، اور اس لونڈی کے بیٹے سے بھی ایک قوم پیدا کروں گا، اس لیے کہ وہ تیری نسل ہے۔ تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ وہ دونوں ابراہیم کی نسل ہے، اور وعدہ ابراہیم سے ہوا ہے۔ وعدہ خدا نے زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ الٹیمیٹلی ان قبیلوں کے اندر، ان اقوام کے اندر ان کے 2 بیٹے بھی شامل ہیں، تو خدا کی نجات کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور ایک دن آسمان پر کیا ہوگا کہ قومیں اس کی تمجید کریں گی، قدوس اور قدوس کہہ کر پکاریں گی۔ اس لیے خداوند کا کلام ہمیں یہ بات کرتا ہے کہ یقیناً وہ اس کی نسل سے ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی 12ویں اور 13ویں آیت جو ہے وہ خاص طور پہ بتاتی ہے، اور اس لونڈی کے بیٹے سے بھی میں ایک قوم پیدا کروں گا، اس لیے کہ وہ تیری نسل ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ وہ اس کی نسل ہے۔ اور پھر 21ویں باب کی ہم ایک اور آیت کو دیکھتے ہیں، اس کی 18ویں آیت کو، اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور اسے اپنے ہاتھ سے سنبھال، کیونکہ وہ اس کو ایک بڑی قوم، میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ اور پھر خدا نے اس کی آنکھیں کھولیں، اور اس نے پانی کا ایک کنواں دیکھا، اور جا کر مشک کو پانی سے بھر لیا اور لڑکے کو پلایا۔ تو خداوند جو ہے وہ ان کے لیے پانی مہیا کر رہا ہے، زندگی مہیا کر رہا ہے۔ یہ انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اگر کوئی جنگل میں، بیابان میں، یعنی یہ تصور بھی ہو کہ دوسری جو قومیں ہیں وہ دور ہیں، لیکن خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں اور اس کا کان جو ہے بھاری نہیں ہوا کہ وہ ان کی سن نہ سکے، وہ سب کی دعا سننے میں فیاض ہے، سب کو برکت دینے میں فیاض ہے۔ اور پھر خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے، جو کہ خوبصورت بات ہے، کہ اس نے پانی کا ایک کنواں دیکھا ہے، اور جا کر اس کو مشک کو بھر لیا، اور اس لڑکے کو اس نے پلایا ہے باقاعدہ۔ اور پھر ہم اس کی 20ویں 21 آیت میں دیکھتے ہیں، اور خدا اس لڑکے کے ساتھ تھا، اور وہ بڑا ہوا اور بیابان میں رہنے لگا اور تیر انداز بنا۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے خداوند ان کی پرورش کرتا ہے، اور پھر ان کو پانی پلاتا ہے۔ پیاسوں کو خدا ان کی پیاس بجھاتا ہے، اور پانی زندگی کا نام ہے۔
پانی کی تشبیہ خدا کے کلام کے ساتھ ہے کہ جب وہ خدا کا کلام قبول کریں گے، اس پانی کو پئیں گے تو وہ نجات پائیں گے۔ اور پھر خاص طور پہ جو معلوماتی چیز ہے وہ 25واں باب ہے اس کتاب کا، اور اس کی پہلی جو ہے وہ 5 آیات بہت زبردست ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ ان کی ایک تیسری بیوی بھی ہے لیکن ان کا نام نہیں لیا جاتا عمومی طور پر، اور ابراہم نے پھر ایک اور بیوی کی جس کا نام کتورہ تھا، اور اسے زمران اور یکسان اور مدان اور مدیان اور اسباق اور سوخ پیدا ہوئے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سب ہیں یہ بنی کتورہ کہلاتے ہیں، 5ویں آیت میں لکھا ہے۔ تو گویا حضرت ابراہیم کی جو اولاد ہے، جب وہ انسان حضرت ابراہیم یا حضرت ابراہم موجود تھے، خدا نے جو وعدہ کیا تھا، لکھا ہے کہ تیرے وسیلے سے دنیا کی تمام قومیں برکت پائیں گی۔ تو کیا آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جو بنی کتورہ تھے، جو اس کی بیوی کتورہ سے پیدا ہوئے، کیا ان کی اولاد جو ہے وہ بخشش کی حقدار نہیں؟ جناب ہاجرہ کے جو اولاد ہے وہ بخشش کی حقدار نہیں، وہ اس کی نجات کی حقدار نہیں؟ اور جناب اسحاق سے جو خدا نے وعدہ باندھا ہے، عہد باندھا ہے، وعدہ کیا ہے، کیا وہ اس کے حقدار نہیں؟ یقینی طور پر خداوند کا کلام کہتا ہے کہ یہ سب حقدار ہیں۔ اور پھر اس کے 19ویں آیت میں خدا نے لکھا ہے، اور ابراہم کے بیٹے اسحاق کا نسب نامہ یہ ہے، ابراہم سے اسحاق پیدا ہوا، اور اسحاق 40 برس کا تھا جب اس سے ربکہ سے بیاہ کیا، جو فدان ارام کے باشندہ بیتوئیل ارامی کی بیٹی اور لابن ارامی کی بہن تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اس کے تمام خاندان کو اپنے کلام کے اندر بیان کرتا ہے، اور خداوند اپنے وعدے کے مطابق جو ہے ان سب کو برکت دینا چاہتا ہے۔ تو یہاں میں ضرور آپ سے، اپنے بہنوں بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ نفرت کی گفتگو سے باہر آئیے، اور آپ پلیز خود پڑھنا شروع کریں، آپ دیکھیں پلیز، اور بائبل مقدس، توریت شریف، انجیل شریف، زبور شریف دنیا کے ہر حصے میں کم و بیش بڑی بڑی تمام زبانوں کے اندر موجود ہے، اور خدا کے لوگ آپ کو مل جائیں گے، اور آپ یقیناً پڑھیے اور اس بات کا علم حاصل کیجئے۔ اب عمومی طور پہ ہم اہل اسلام سے بھی سنتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ کا وہ نام نہیں لیتے، کبھی کبھی حضرت اسحاق کا بھی کم تذکرہ ہوتا ہے، حالانکہ ہم ان کے اندر جو ہے وہ فرق نہیں رکھنا ہے، کیونکہ یہ ایک ہی پیغمبر کی اولاد ہیں، خدا کے خلیل کی، خدا کے دوست کے بچے ہیں۔ لیکن دیکھیے کہ یہ وعدہ کیسے پورا ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اشعیاء نبی، جناب حضرت یسعیاہ نبی کی معرفت جو خدا کا کلام ہے، اس کے 60ویں باب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بڑی عجیب ہمیں نبوت ملتی خدا کے کلام کی آنے والے وقتوں کے لیے، اور خداوند کا کلام جو ہے وہ ان باتوں کو بیان کرتا ہے۔ یسعیاہ نبی کی معرفت، یہ صحیفہ میرے ہاتھوں میں موجود ہے، اور اس کا 60واں باب اور اس کی 6 آیت سے میں خداوند کے کلام کو پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، اونٹوں کی گتاریں اور مدیان اور ایفا کی سانیاں آ کر تیرے گرد بے شمار ہوں گی، اور سب سبا سے آئیں گے اور سونا اور لبان لائیں گے اور خداوند کی حمد کا اعلان کریں گے۔ یہ قبائل کی بابت ہے، یہ ٹرائبز کی بابت ہے کہ وہ سب آئیں گے اور خداوند کی حمد کا اعلان کریں گے۔ اور خاص طور پر لکھا ہے، کیدار کی سب بھیڑیں تیرے پاس جمع ہوں گی، اور نبایوت کے مینڈے تیری خدمت میں حاضر ہوں گے، اور وہ میرے مذبح پر مقبول ہوں گے، اور میں اپنی شوکت کے گھر کو جلال بخشوں گا۔ دیکھیں لی، کیدار کی سب بھیڑیں تیرے پاس جمع ہوں گی، نبایوت کے مینڈے آئیں گے، اور وہ سب جو ہے وہ میرے مذبح پر مقبول ہوں گے، ایکسیپٹڈ ہوں گے، وہ ایکسیپٹیبل بھی ہوں گے، وہ ریجیکٹڈ نہیں ہوں گے، وہ ریجیکٹیبل نہیں ہوں گے۔ تو خدا کا جو پروگرام ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ ہماری خوشی کس میں ہے کہ دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ آئیں ہم دوستی کریں، آئیں ہم گفتگو کریں، آئیں ہم آگے بڑھیں۔ اور ہم پیدائش کی کتاب کے 25ویں باب میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیدار کون ہے، اور پھر یہ نبوت کیا تھی جو کہ یسعیاہ نبی کی معرفت خدا نے کی ہے، اور خدائے قدوس نے بیان کیا ہے کہ وہ یقیناً میرے مذبح پر مقبول ہوں گے۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب 25واں باب اس کی 12ویں اور 13ویں آیت دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ یہ نسب نامہ ابراہم کے بیٹے اسماعیل کا ہے، جو ابراہم سے سارہ کی لونڈی ہاجرہ مصری کے وطن سے پیدا ہوا، اور اسماعیل کے بیٹوں کے نام یہ ہیں، یہ نام ترتیب وار ان کی پیدائش کے مطابق ہیں۔ اسماعیل کا بیٹا نبایوت، اور آپ نے دیکھا کہ نبایوت کے مینڈے کا تعلق جو ہے وہ یسعیاہ کی کتاب میں موجود ہے۔ پھر کیدار، اور آگے ان کے تمام بیٹوں کا بیان ہے کہ کیدار کی سب بھیڑیں اور نبایوت کے مینڈے، یعنی یہ دیکھیے کہ خداوند کا کلام کس قدر عالمگیر ہے، اور آنے والے دنوں کی وہ پیش کی خبر دیتا ہے کہ وہ سب کے سب میرے مذبح پر آئیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خداوند کا کلام کہہ رہا ہے، یہ توریت شریف کے اندر لکھا ہوا ہے۔
اس لیے مجھے کوئی خاص وجہ نظر نہیں آتی میرے بہنوں بھائیوں کہ ہم ایک دوسرے سے دور رہیں، بلکہ بعض دفعہ کہتا ہوتا ہے کہ کرسچن اور مسلم جو ہیں وہ مسیحی اور مسلم جو ہیں وہ بھائی بھائی ہیں، بعض کہتے ہیں کزنز ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں، اور ہمارا جو جد امجد ہے، بزرگ ہے، وہ ایک ہی بندہ جس کے ساتھ خدا نے یہ بڑا وعدہ کیا تھا۔ اور پھر ہم یوحنا کی انجیل شریف میں دیکھتے ہیں نئے عہد نامہ کے اندر کہ خدا یسوع مسیح کی جو سیدنا مسیح ہیں ان کی تعلیم کا جو حال عالم ہے وہ بھی عالمگیر ہے، وہ بھی کسی ایک خاص قوم اور قبیلے کے لیے نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے۔ اور یوحنا کی انجیل شریف اس کے 10ویں باب کی جب ہم 16ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں زبردست ایک پیغام ملتا ہے کہ ہمارا دل جو ہے محبت سے بھر جائے گا۔ یہاں پہ لکھا ہے اور میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں ہیں۔ مسیح خداوند نے اپنی زمینی خدمت میں جب وہ زمین پر تشریف رکھتے تھے، موجود تھے، فرمایا کہ وہ ابھی تو اس بھیڑ خانہ کی نہیں ہیں، مگر میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں، مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے اور وہ میری آواز سنیں گے، اور پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے، یہ جناب حضور المسیح نے خود فرما دیا کہ میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں ہیں، لیکن مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے۔ تو حق کے بادشاہ جنہوں نے خود فرمایا آسمان اور زمین ٹل جائیں گے مگر میرے منہ کی باتیں نہیں ٹلیں گی، وہ کہتے ہیں مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے۔ How Jesus was so committed to bring them in. Now what about us? اب ہمارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ جہاں بھی یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، اہل مسیحیت دیکھ رہے ہیں یا اہل اسلام دیکھ رہے ہیں، صلح اور سلامتی کا پیغام ہے کہ آئیے ہم ایک دوسرے کو پہچاننے کی کوشش کریں، آئیں دوریوں کو ختم کریں۔ اور پھر ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو اسی 60ویں باب کے واپس جائیں گے یسایہ کی کتاب میں، اور ہمیں ایک اور اچھا پیغام ملتا ہے، اور یقینی طور پر اس سے ہمیں برکت بھی ملے گی کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ ہمیں دوری پر نہیں رکھتا بلکہ ہمیں قریب تر لاتا ہے۔ اور اگر ہم اس کی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں تو کس قدر حیران، اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا ہے اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا ہے، کیونکہ دیکھ تاریکی زمین پر چھا جائے گی اور تیرگی امتوں پر، لیکن خداوند تجھ پر طالع ہوگا اور اس کا جلال تجھ پر نمایاں ہوگا، اور قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی اور سلاطین تیرے طلوع کی تجلی میں چلیں گے، اور اپنی آنکھیں اٹھا کر چاروں طرف دیکھ، وہ سب کے سب اکٹھے ہوتے ہیں اور تیرے پاس آتے ہیں، تیرے بیٹے دور سے آئیں گے اور تیری بیٹیوں کو گود میں اٹھا کر لائیں گے، تب تو دیکھے گی اور منور ہوگی، ہاں تیرا دل اچھلے گا اور کشادہ ہوگا، کیونکہ سمندر کی فراوانی تیری طرف پھرے گی اور قوموں کی دولت تیرے پاس فراہم ہوگی۔ تو کوئی وجہ نہیں کسی ایک سے نفرت کرنے کی، کیونکہ خدا نے یہ نبوتی پیغام دیا ہے، خدا نے پہلے سے یہ فرمایا ہے کہ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے، اور خداوند اس کو ٹالے گا نہیں، بلکہ خداوند جو ہے اسرائیل کا قدوس ہے، وہ یقینی طور پر جو ہے اس بات کو پورا کرنے میں قادر ہے۔ اور وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں اس کی 9ویں آیت کو دیکھیں تو زبردست پیغام ہے، یقیناً جزیرے میری راہ دیکھیں گے اور ترسیس کے جہاز پہلے آئیں گے، تیرے بیٹوں کو ان کی چاندی ان کے سونے سمیت دور سے خداوند تیرے خدا اور اسرائیل کے قدوس کے نام کے لیے لائیں گے، کیونکہ اس نے تجھے بزرگی بخشی ہے اور بیگانوں کے بیٹے تیری دیواریں بنائیں گے۔ اب دیکھیے کہ خدا کتنا قادر ہے، خدا کتنا رحیم ہے۔ میں بڑی جرأت کے ساتھ یہ بات اور بڑے مؤثر انداز میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز خداوند کے کلام کو پڑھیے۔ جب تک ہم پڑھیں گے نہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں چلے گا، بلکہ جب ہم یسایہ کے 42ویں باب کو دیکھتے ہیں اور اس کی 10ویں اور 12ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو ایک اور سندر ہمیں برکت ملتی ہے، اور اس میں ہم اور آگے بڑھتے ہیں کہ خداوند کا کلام کس قدر انصاف پر مبنی ہے۔ یسایہ کی کتاب 42واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، اے سمندر پر گزرنے والو، اس میں بسنے والو، اے جزیروں ان کے باشندوں، خداوند کے لیے نیا گیت گاؤ، زمین پر سر تپا اسی کی ستائش کرو۔ پوری زمین پر خدا کی حمد ہوگی۔ اور پھر کیا لکھا، بیابان اور اس کی بستیاں کیدار کے آباد گاؤں۔ اب کیدار کے آباد گاؤں، اور کیدار جو ہیں وہ حضرت اسماعیل کے بیٹے ہیں، اپنی آواز بلند کریں، صلاح کے بسنے والے گیت گائیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر سے للکاریں، خداوند کا جلال ظاہر کریں، جزیروں میں اس کی ثنا خوانی کریں، خداوند بہادر کی مانند نکلے گا۔ تو کس قدر زبردست بات ہے کہ خداوند کا جو کلام ہے وہ ہمیں برکت دیتا ہے کہ یقینی طور پر جو ہے پہلے نئے یروشلم کے اندر اسماعیل کے لوگ
اور عرب پہلی قوم ہے جو کہ خداوند کے مذبح پر تحفے لائیں گے، نذرانے لائیں گے، ہدیے لائیں گے۔ اور لیکن یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟ وہ خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یقیناً ہم خدا کے ہاتھ ہیں، ہم خدا کے پاؤں ہیں، اور خدا کا پیغام جو ہے وہ ہمارے وسیلے سے آگے جائے گا۔ لیکن ایسا کبھی نہیں زندگی میں ہوا کہ آپ کسی سے گفتگو نہ کریں اور آپ کا پیغام بھی آگے پہنچ جائے۔ اگر بالفرض یہ پیغام ہم نے مسلمان بہن بھائیوں تک بھی لے کر جانا ہے جو کہ میرے بہت عزیز ہیں، تو کیسے ہوگا؟ جب ہم ان سے بات کریں گے، اور اگر مسلمان بہن بھائی ہم سے بات کریں گے تو پیغام ایک دوسرے کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ لیکن یہ واضح بات ہے کہ اس بڑی حکومت میں، اس بڑی برکت میں جو ہے وہ اسماعیل اور عرب کے لوگ جو پہلی قوم ہوگی جو خداوند کے مذبح پر اپنی ہدیوں کو، قربانیوں کو لائیں گے، اور خداوند ان کو قبول کرے گا، اس کے مذبح پر وہ مقبول ہوں گے۔ تو یہ خدا کی ڈھارس ہے، تسلی ہے ہم سب کو ملانے کے لیے۔ اور پھر لکھا ہے کہ جب ہم اس کی اختیار، اس کی بادشاہت میں ہوں گے تو لکھا ہے کہ وہاں پر برے کا چہرہ چراغ ہوگا اور قومیں اس کی روشنی میں چلیں اور پھریں گی۔ یہ نہیں لکھا کہ ایک قوم صرف چلتی رہے گی، نہیں، قومیں اس کی روشنی میں چلیں اور پھریں گی۔ کیا خوبصورت منظر ہوگا کہ ہم برے کے چہرے کا طواف کریں گے، اور وہاں پھر نہ رات ہوگی، نہ کوئی مصیبت ہوگی، نہ رونا ہوگا، نہ دکھ ہوگا، بلکہ جو ایک آن خدا کے برے کے چہرے کو دیکھ لے گا اس کو اندر سے ساری یہ دنیاوی چیزیں ختم ہو جائیں گی، بلکہ وہ ازلی چیزوں کا وارث ہوگا، اور خداوند جو ہے اسے برکت پہ برکت دے گا۔ لیکن یہ پیغام تب جو ہے مؤثر ہو سکتا ہے جب آج ہم اپنے دلوں کو کھولیں کہ واقعتاً نجات صرف ایک قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اقوام کے لیے ہے، اور یہ برکت کسی خاص خطے کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا کی انتہا تک کے لیے ہے۔ لیکن میرا ایمان ہے کہ اگلے ہفتے کے ساتھ میں آپ کے پاس آؤں گا، اور پھر میں یہ بھی شیئر کروں گا کہ یہ کیسے پیغام جو ہے وہ آگے جائے گا، یہ کیسی نجات ہے جو آگے جائے گی، اور دنیا کے تمام قبیلے جو ہیں وہ برکت پائیں گے، نجات کو حاصل کریں گے، اور جب ہم آسمان پر جائیں گے، خدا کی حضوری میں ہوں گے، تو پھر ہم برے کے چہرے کا طواف کریں گے۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ پیارے بزرگ خدا جو تو رب العالمین ہے، قادر مطلق ہے، یہوہ ہے، جلال سے ممور ہے، الہوں کا الہ، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تیری منت کرتا ہوں کہ یہ پیغام آج بہتوں کے دلوں کو کھول دے، ہماری دشمنیاں خدا دوستیوں میں بدل جائیں، ہم ایک دوسرے کے رفیق اعلیٰ بنیں تاکہ برکت ملے اور ہم دوستی کا ہاتھ آگے بڑھائیں۔ یہ دعا میں تیرے کلمہ حق خدا یسوع مسیح کے نام سے مانگتا اور پاتا ہوں، آمین۔ تو دوستو، میرے پیارے بہن بھائیو، آپ نے دیکھا کہ کس قدر مؤثر پیغام ہے، اور ہمیں یقینی طور پر اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے، اور میری دعا ہوگی جب تک آپ بولتے نہیں پیغام آگے نہیں جاتا، جب تک آپ پڑھتے نہیں آپ جان نہیں سکتے ہیں، لیکن خداوند آپ کو برکت دے، اور میری دعا ہوگی کہ یہ پیغام جو ہے وہ آپ کے وسیلے سے اور اس پروگرام کے وسیلے سے دنیا کی انتہا تک جائے، اور ہماری یہ بھی دعا ہے کہ دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ۔